الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 17 صفحہ نمبر 30 مدات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، ہمسہ اور سکون، اور مد کی 6 اقسام ہیں۔ 2 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، مد متصل، مد منفصل، کل یہ 6 اقسام ہیں۔ آج ہم تیسری قسم کو شروع کرتے ہیں، اس کا نام ہے مد لازم۔ اس کی تعریف سماعت فرمائیں۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ، علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ یا کھڑی حرکات، وہ بھی حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہیں۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جزم یا تشدید، جزم یا تشدید کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 31 سے پہلی لائن کا دوسرا کلمہ مد لازم وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھیے ضاد الف لام صبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، ضاد الف زبر ضا، یہ تھا الف مدہ۔ اس کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید آئی ہے، اس لیے یہ مد لازم ہوا۔ آگے ہم بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں۔ دابتن، اب یہ یہ تھا الف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی آ گیا، یعنی جزم یا تشدید، دونوں میں سے کوئی چیز آ جائے۔ یہاں تشدید آئی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مد لازم کو آپ نے کم از کم 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ کل آپ نے مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی لمبائی تھی کم از کم 2 2.5 الف، یعنی 2 الف کر لیں یا 2.5 الف کر لیں، اور اس کو آپ نے 3 الف کرنا ہے۔ آگے پڑھیے آل آنا، اب یہ دیکھیں اس پر بھی مد لازم ہے۔ کیسے مد لازم بنی ہے؟ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے کیا آیا؟ جزم آیا۔ سکون اصلی کیا ہے؟ جزم ہے یا تشدید ہے؟ تو ان میں سے یہاں پر حروف مدہ کے بعد یعنی کھڑی حرکت کے بعد جزم یعنی سکون اصلی آیا ہے، اس لیے یہ مد آ گئی ہے۔ آگے پڑھیے آذکرینی، آگے دیکھیں کہ جیم علی صبر جا علی مدہ ہے، آگے سکون اصلی یعنی تشدید نون پر آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ جانن، آگے بڑھیے مدحامتانی، ہاں علی مدہ ہے، اس کے بعد میم پر سکون اصلی یعنی تشدید آیا، اس لیے یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ اب یہ خا علی مدہ تھا، جیم پر سکون اصلی آ گیا تشدید، اور آگے جو یہ بھی واو مدہ ہے۔ اس کے بعد
نون پر آ گیا سکون اصلی یعنی تشدید، تو یہ 2 مرتبہ یہاں پر مد لازم ہوا ہے۔ کافتن، کافتن، الف مدہ کے بعد فا پر کیا ہے؟ سکون اصلی، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، وہاں پر مد آ جائے گی۔ الحاقۃ، الحاقۃ، اب یہ خا علی مدہ تھا، قاف پر تشدید یعنی سکون اصلی ہے، اس لیے یہ بھی مد لازم ہوگا۔ والصافات، والصافات، صا پر مد ہے، اور مد کیوں آیا؟ کیونکہ صاد کے اوپر ہے کھڑا زبر یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہو گیا، اس کے بعد فا پر سکون اصلی یعنی تشدید آیا، اس لیے یہاں پر بھی مد لازم ہو گیا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اس سبق کو مکمل کر لیں گے۔ 3 اقسام رہتی ہیں، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، تو انشاءاللہ تعالی کل ہم ان تینوں کو مکمل کر لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا رب العالمین، قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا نیک پرہیزگار عاجز بندہ بنا، ریاکاری سے بچا، اخلاص کی نعمت عطا فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔